زکوٰۃ کی رقم کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں نا، ایک اہم چیز ہے دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا، دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا کہ اس کی عزت پامال نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کو ذلیل کر دیں، اس کو رسوا کر دیں لوگوں کے سامنے جا کر یہ لے زکوٰۃ کی رقم. ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کی اس طریقے پر مدد کریں کہ اس کو محسوس ہی نہ ہو کہ آپ نے مدد کی ہے. اس انداز پر اس کی مدد کریں کہ اس کو محسوس ہی نہ ہو. ہاں، خاموشی کے ساتھ اس کو لے جا کر کے دی کہ اس کو احساس ہی نہ ہو کہ میری کسی نے مدد کی ہے. دیکھیں ایک واقعہ سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو راستے کے اندر ایسا ہوا کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے جابر بن عبداللہ. یہ ان کی اونٹنی ذرا سست تھی، قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، اونٹنی پیچھے جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے، ان کے پاس پہنچے، ان سے کہا جابر کیا ہوا تیری اونٹنی اتنی سست چل رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی بس لاغر کمزور ہے، آہستہ چل رہی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریبی جھاڑی سے ایک چھڑی توڑی اور ہلکا سا اس اونٹنی کو مارا. جیسے ہی مارا اونٹنی تیز رفتار ہو گئی، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ جو پیچھے پیچھے چل رہی تھی اب یہ مجمع میں سب سے آگے چل رہی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس دوبارہ پہنچے آگے کی طرف، پہلے پیچھے سے اب آگے آ گئے، تو اونٹنی کے اندر برابر میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں. ہاں بھئی اب جابر یہ بتاؤ کیا تم نے شادی کی ہے؟ کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شادی کی ہے. دیکھیں حضرت جابر یہ مدینہ منورہ کے رہائشی انصاری صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں. شادی کتنی آسان تھی کہ وقت کا نبی موجود ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں. راستے کے اندر پوچھ رہے ہیں شادی کو آسان بناؤ گے تو معاشرے کے اندر اچھائیاں پھیلیں گی، ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا. تو اب یہ ان سے بات، ہاں بھئی شادی کی ہے؟ کہاں بالکل کی ہے. اچھا تو کس سے شادی کی؟ کسی کنواری سے کی ہے یا طلاق یافتہ سے کی ہے، بیوہ سے کی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بیوہ سے کی ہے، بڑی عمر کی عورت ہے. کہا اچھا تم تو نوجوان ہو، تم نے بیوہ سے شادی کیوں کی؟ بیوہ سے شادی کرنے کی کیا مطلب، تم تو کنواری سے شادی کرتے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر میرے والد صاحب جن کا نام عبداللہ ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور جب وہ شہید ہوئے تو میری بہنیں تھیں چھوٹی کم عمر، اور ان کی تعداد 7 یا 9 کی روایات کے اندر آتی ہے. تو کہا کہ یہ میری بہنیں تھیں چھوٹی چھوٹی اور ان کو تربیت کی ضرورت تھی، اور میری والدہ موجود نہیں تھی، تو مجھے ضرورت تھی ایسی عورت کی کہ جو میرے گھر میں آ کر میری بہنوں کی تربیت کرے، اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، تاکہ ایک ہی عمر کی چھوٹی عمر کی آتی تو یہ آپس کے اندر ہی کھیل کود کے اندر لگی رہتی، میری بہنوں کی تربیت نہ ہوتی. تو کہا کہ میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی. اب آگے سنیں، کہا کہ یہ جو بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، کہا اچھا اب تو تم گھر پہ جاؤ گے تمہارے بڑے مزے ہوں گے، ان کو پتہ چلے گا وہ تو تمہارے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، گھر کے اندر اس نے تکیے لگائے ہوں گے، چٹائی بچھائی ہوگی، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، غریب آدمی ہوں، میرے گھر میں کہاں تکیے، کہاں چٹائیاں، غربت ہے، غربت کا بسیرا ہے، میرا استقبال کون کرنے والا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ غریب اور مستحق آدمی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات جاننے کے لیے یہ گفتگو کی. ہم عام طور پہ کہتے ہیں کیسے پتہ چلائیں کہ یہ مستحق ہے، کیسے پتہ چلائیں اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے. تو یہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اس سے ہمیں سیکھنے کے لیے ملے گا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے گھر میں تو غربت ہے. کہا اچھا، بات ہو گئی مکمل. پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر ایک کام کرو، یہ اونٹنی کا سودا کر لو مجھ سے، یہ مجھے بیچ دو. کہا کہ اللہ کے نبی بیچنے کی کیا ضرورت ہے، آپ ویسے ہی لے لیں. کہا نہیں نہیں اس کی قیمت لو، ایسا کرو 1 درہم لے لو. کہا 1 درہم تو بہت تھوڑے ہیں، یہ تو بہت تھوڑے. کہا اچھا 2 لے لو، 3 لے لو، 4 5 6 7. بولی لگائی آپس میں، اور بولی لگاتے گئے یہاں تک کہ 40 پر پہنچ گئے. تو 40 پر پہنچے تو حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ رقم کچھ سمجھ میں آنے والی ہے، یہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہے، یہ رقم صحیح ہے. 40 کے اندر سودا ہو گیا. اب جب سودا مکمل ہوا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا یہ اونٹنی فوراً آپ کے حوالے نہیں کروں گا، ابھی تو سفر ہو رہا ہے، تو اگر میں آپ کے حوالے کروں گا میں کس پر جاؤں گا.
میں جب گھر پہنچ جاؤں گا اپنا سامان گھر پہ اتاروں گا پھر اونٹنی آپ کے حوالے کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہاری شرط منظور ہے. اب یہ اپنے گھر کے اندر پہنچے, اپنا سامان اتارا, اونٹنی لے کر دربار اقدس میں حاضر ہو گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ اس کی رقم 40 درہم دے دو. 40 درہم دیے تو کہا 1-2 درہم اور اوپر دے دو, اضافی رقم دے دو. اضافی رقم دے دی. اب جب یہ مسجد سے نکل گئے, چلے گئے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا, بولا دوڑ کے جاؤ, لے جا کر کے اونٹنی لے جا کر جابر کو دوبارہ دے دو. کہا یہ اونٹنی بھی تمہیں ہدیہ ہے. وہ گئے, لے جا کر کے اونٹنی ان کے حوالے کرنے لگے تو پریشان ہو گئے, کیا ہوا سودا کینسل ہو گیا؟ کہا نہیں کینسل نہیں ہوا, جو رقم تمہیں دی وہ تمہاری ہے, یہ اونٹنی بھی تمہاری ملکیت کے اندر ہے, تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دے دی ہے. تو دیکھیں کس انداز پر غریب کی مدد کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو اسی انداز پر اگر ہم غریب کی مدد کریں گے کہ اس کو اس کا احساس نہ ہو کہ میری مدد کی گئی ہے, اور اس کا حالات کا علم ہو جانے کے بعد اس انداز پر اس کی مدد ہم کریں گے, تو یہ نبوی نسخہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اس انداز پر ہمیں غریب کی مدد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے.